السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد، فعنه رضی اللہ تعالی عنہ ان عمر مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك متفق علیہ۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 198 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے وہ عنہ کہا ہے، مطلب یہ ہے کہ ابھی اس روایت سے پہلے جو روایت گزری ہے تو جو اس حدیث کے راوی ہیں وہی راوی اس حدیث کے بھی ہیں۔ تو اس سے پہلے جو روایت گزری ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی تھے، تو مراد کیا ہوگا؟ وہ عنہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان عمر مر بحسان، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، ينشد فی المسجد، کہ جو مسجد میں اشعار پڑھ رہے تھے۔ مر یمر، حدیث میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے مر یمر۔ مر یمر کے معنی ہوتا ہے گزرنا۔ ان عمر مر، یہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے بحسان، حسان نام ہے۔ ينشد، انشد ينشد منے اشعار پڑھنا، شعر پڑھنا، اشعار پڑھنا، فی المسجد، مسجد میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، ينشد فی المسجد، جو مسجد میں اشعار پڑھ رہے تھے۔ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر تھے، اشعار پڑھ رہے تھے مسجد میں، مسجد نبی کا واقعہ ہے۔ فلحظ الیہ، فلحظ الیہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو گھور گھور کر دیکھنے لگے، آنکھ پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگے۔ لحظ الیہ، لحظ الیہ آنکھ دکھانا، فلحظ الیہ کے معنی کیا ہوگا؟ آنکھ دکھانا، یعنی آنکھ کھول کر کے کراہت کی نگاہ سے دیکھنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایسا کر رہے تھے گویا کہ ان کی سوچ یہ تھی کہ مسجد رسول میں شعر و شاعری مت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اشعار مت پڑھو، روک رہے تھے۔ فقال قد كنت انشد فيه وفيه من هو خير منك، شاعر رسول حضرت حسان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قد كنت انشد فيه، انشد میں اشعار پڑھتا تھا، قد كنت انشد فيه کہ میں اسی مسجد میں اشعار پڑھتا تھا، وفيه من هو خير منك، اور اسی میں تم سے بہتر تھے وہ بھی موجود تھے، جو تم سے بہتر تھے وہ اس میں کیا تھے؟ ان کی موجودگی میں اشعار پڑھتا تھا۔ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنْكَ، تو اس وقت مسجد میں وہ ذات گرامی موجود ہوتی تھی، وہ شخصیت موجود ہوتی تھی، خیر منک، جو تم سے بہتر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا مقام ہے، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، امتی سے کیا مقارنہ، امتی سے کیا موازنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اعلیٰ ہے، اسی لیے حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ جو تم سے بہتر ہے، جو آپ سے بہتر ہے، اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا۔ یعنی جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اشعار پڑھا کرتا تھا، رسول نہیں منع کرتے تھے، بلکہ رسول نے تو حوصلہ افزائی کی ہے میری، مجھ سے کہتے تھے کہ حسان
تم حج و بیان کرو، مشرکین کے خلاف اشعار پڑھو، تمہارے ساتھ جبریل ہیں، جبریل تمہاری تائید کر رہے ہیں، تمہارا سپورٹ کر رہے ہیں۔ رسول نے تو حوصلہ افزائی کی ہے، رسول نے تو سپورٹ کیا ہے، منع تو نہیں کیا ہے، تو آپ کو بھی منع نہیں کرنا چاہیے، آپ کو بھی کراہت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جرات مندی کے ساتھ جواب دیا ہے، اس میں ادب بھی ہے، اس میں ادب بھی ہے۔ کیسے کہا؟ قد کنت انشد فیہ، کہ میں اشعار پڑھا کرتا تھا۔ کہاں؟ مسجد میں، اسی میں، فیہ اسی میں، وفیہ من هو خیر منک، جب مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے، تم سے بہتر جو تھے وہ ہوتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے۔ حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے، وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ ان عمر مر بحسان، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، ان عمر مر بحسان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے۔ حسان کون ہے؟ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ینشد فی المسجد، جو مسجد میں اشعار پڑھ رہے تھے۔ فلحظ الیہ، تو حضرت عمر ان کو گھور گھور کر دیکھنے لگے، کراہت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ فقال، تو حضرت حسان نے فرمایا، قد کنت انشد فیہ، کہ میں اسی مسجد میں اشعار پڑھتا تھا، وفیہ من هو خیر منک، اور اس وقت مسجد میں وہ ہوتے تھے جو تم سے بہتر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نے اشعار پڑھے ہیں، رسول نے مجھے منع نہیں کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے مسجد میں اشعار پڑھ سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ باب چل رہا ہے باب المساجد، مساجد کا بیان، یعنی مسجد میں اچھے اشعار، دینی اشعار، اسلامی اشعار پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسجد ذکر و اذکار کی جگہ ہے، اچھے اشعار، یہ بھی دینی اشعار، توحید و سنت پر مشتمل اشعار، یہ بھی کیا ہے؟ ایک قسم کا ذکر ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت بیان کی جائے اشعار کی شکل میں، یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ تو مسجد میں اشعار پڑھے جا سکتے ہیں، البتہ اشعار پڑھنے کا ایک ضابطہ ہے کہ اشعار سے ہم کسی نمازی کو تکلیف نہ دیں، اشعار پڑھ کر کے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ جیسے ہم مسجد میں ہیں، بیٹھے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت جیسے کرتے ہیں، ضرورت کے موقع پر کسی سے بات کر لیتے ہیں، تو اگر اشعار بھی اگر آدمی پڑھ لیتا ہے بیٹھے بیٹھے، چلتے پھرتے، جس سے کہ کسی کو ڈسٹرب نہ ہو، پڑھنے والوں کو تکلیف نہ ہو، نمازیوں کو خلل واقع نہ ہو، تو اس کی گنجائش ہے، بشرطے کہ اشعار کیسے ہوں؟ اچھے ہوں، اسلامی ہوں، اشعار توحید و سنت پر مشتمل ہوں، تب اچھے اشعار پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اشعار پڑھنے سے منع کیا ہے، اور یہاں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ رسول کے پاس مسجد میں اشعار پڑھتے تھے۔ تو جس حدیث میں اشعار پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، اس سے مراد جاہلی اشعار جو بےہودگی پر مبنی ہے، جس میں فحاشی ہے، جس میں شر ہے، ایسے بےہودہ اشعار، عشقیہ اشعار اور خرافات اشعار پڑھنا ہر جگہ منع ہے، مسجد میں بدرجہ اولا منع ہوگا۔ اور اچھے اشعار اور اسلامی اشعار اور دینی اشعار پڑھنے کی گنجائش ہے مسجد میں، اس کو موقع اور محل کے اعتبار سے ضرورت کے موقع پر پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔
اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں، نمبر ایک، مسجد کا احترام بجا لانا چاہیے۔ مسجد کا احترام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ گھور کر کے دیکھنے لگے، ایسا کیوں کیا تھا انہوں نے؟ مسجد کا احترام، مسجد کی تعظیم، کہ یہاں پر کوئی ایسی گفتگو نہ ہو جو مسجد کی شان کے خلاف ہو، یہاں پہ کوئی ایسی حرکت یا کوئی ایسا عمل نہ ہو جو مسجد کی شان کے خلاف ہو۔ مسجد کا احترام بجا لانا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مسجد میں اچھے اور دینی اور اسلامی اشعار پڑھ سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ منکر پر روکنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گھور کر کے دیکھا، مقصد کیا تھا؟ روکنا تھا۔ تو منکر پر نکیر کرنا چاہیے، برے عمل سے روکنا چاہیے، نصیحت کرنا چاہیے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی، گھور کر دیکھنا بھی یہ کیا ہے؟ منکر پر رد کرنا ہے۔ آدمی زبان نہیں کھول رہا ہے، ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہے، بلکہ ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، گھور کر کے دیکھ رہا ہے، مطلب اشارے میں سمجھا رہا ہے، کنائے میں بتا رہا ہے کہ ایسا مت کرو۔ تو اس طرح بھی غلط کاموں پر رد کیا جا سکتا ہے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ سب سے اعلیٰ ترین مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اسی طرح چھٹی بات یہ معلوم ہوئی، صحابہ اکرام حق کو بیان کرنے میں پیچھے نہیں رہتے تھے۔ یہ صحابہ اکرام کی جرات مندی تھی۔ حق بیانی میں وہ کسی بھی طرح سے لیپا پوتی نہیں کرتے تھے، جھول جھال نہیں کرتے تھے۔ جو حق ہے جرات مندی کے ساتھ کہتے تھے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، وہ کیسے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، قد كنت انشد فیہ وفیہ من هو خیر منک۔ میں اشعار اس آدمی کے سامنے بھی پڑھا ہے جو آپ سے بہتر ہے۔ اشارہ کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں میں نے اشعار پڑھے ہیں جو آپ سے بہتر ہیں۔ انہوں نے منع نہیں کیا تو آپ کو بھی منع نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جرات اور حق کی وضاحت، ان سب چیزوں میں ادب کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ ادب کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ وہ کیا ہے؟ شاعر رسول ہیں۔ ان کا لقب شاعر رسول ہیں۔ اشعار پڑھتے تھے، اشعار پڑھ کر کے کافروں اور مشرکوں کا رد کرتے تھے، مشرکوں کی حج و بیان کرتے تھے۔ مسجد میں بیٹھے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے، اے حسان تم حج و بیان کرو، اشعار پڑھو، اشعار پڑھ کر کے رد کرو مشرکوں پر، جو اس طریقے سے الزامات لگاتے ہیں مشرکین، جو مشرکین بدتمیزیاں کر رہے ہیں، ان کا جواب تم دو۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکوں کے اشعار میں جواب دیتے تھے، رد کرتے تھے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے بارے میں، تم اشعار پڑھو، مشرکوں کا تم جواب دو، تیار کرو، جبریل تمہارے ساتھ ہیں۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبیلہ خزرج میں سے تھے، انصاری صحابی ہیں اور شاعر رسول سے ملقب ہیں، اسی لقب سے مشہور ہیں۔
ابو عبیدہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عرب متفق ہیں اس بات پر کہ شہری شعراء میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے شاعر تھے، سب سے بڑے شاعر تھے۔ سن 54 یا 55 ہجری میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں آپ کا انتقال ہوا۔ انہوں نے کل 120 سال کی عمر پائی، 60 سال اسلام میں اور 60 سال زمانہ جاہلیت میں۔ 300 سے زائد آپ سے حدیثیں مروی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اشعار پڑھ رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ اشعار میں نے نبی کی موجودگی میں بھی پڑھے ہیں، مگر رسول نے کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منع نہیں کیا ہے، لہذا مسجد میں اشعار پڑھنے کی گنجائش ہے۔ اچھے اشعار، اسلامی اشعار، دینی اشعار، توحید و سنت پر مشتمل اشعار پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت اور کوئی حرمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔